ہے کہ نہیں؟ بتاؤ تمہارے بڑے شہر میں کربلا ہے کہ نہیں؟ چھوٹے شہروں میں کربلا ہے کہ نہیں؟ گاؤں میں کربلا ہے کہ نہیں؟ تم پریشان نہ ہونا، تمہارے مسلح میں کربلا ہے کہ نہیں؟ کربلا ہے کہ نہیں؟ قبر میں کربلا ہے کہ نہیں؟ قبر میں کربلا 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 ہے، ہر ایک مقام پر ہے، ہر جگہ کربلا ہے۔ کہاں سے ہٹاؤ گے؟ جب تم حسین کی خاک نہیں ہٹا سکتے تو حسین کی ذات کیا ہٹاؤ گے؟ حسین کا ذکر نہیں ختم کر سکتے تو حسین کی فکر کیا ختم کرو؟ اکیلا حسین ہے انسانیت کی آبادی میں، کوئی بھی آ جائے۔ حسین کہتے ہیں ہم ظالم کے خلاف ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اگر تم سارے میرے ساتھ ہو تو ظلم کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ کربلا کا پہلا درس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، ظلم۔ اور جو کربلا کا متوالا ہوتا ہے، کربلا کا پروانہ ہوتا ہے، کربلا کا دلدادہ ہوتا ہے، کربلا کا محب ہوتا ہے، کربلا کا عاشق ہوتا ہے، پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا، اسے گھبراہٹ نہیں آتی ہے۔ ایک جملہ اور کہوں، کربلا موت کے خوف کو ختم کر دیا۔ میں نے 25 سال تمہارے درمیان پڑھا ہے، سمجھ رہا ہوں نا، میں اشارے کیا کرتا ہوں۔ اگر میرے اشارے سمجھ سکو تو سمجھ لینا، کربلا موت کے خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ کربلا موت کے خوف کو، وہ جو مجلسیں پڑھا کرتا تھا، وہ جو مجلسیں پڑھا کرتا تھا، وہ جو مصائب میں رویا کرتا تھا، وہ جو رومال لے کے بیٹھا کرتا تھا، میں میرے جملے محسوس کر پا رہا ہوں۔ اور نتیجہ ہوں، کروڑوں میں ساری جگہ کوئی حاضر نہیں ہو رہا ہے، سب کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے خطیب کو اوپر بٹھا کے نیچے بیٹھ کے حسین کو رویا کرتا تھا۔ ہاں، اس سے کہا گیا، چائنا نے کہا مار دیے جائیں گے، رشیا نے کہا دشمن تیار ہو چکا ہے، دوسرے ملکوں کے انٹیلیجنس نے کہا کہ وقت بھی مقرر کر دیا گیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ اب ختم ہونے کا، اب موت کا، اب مٹ جانے کا، اب دنیا سے چھوڑ کے جانے کا وقت آ چکا۔ سب نے جس کو جو انفارمیشن تھی دے دی، لیکن خدا کی قسم کربلا والے نے اپنی جگہ نہیں بدلی۔ میں نے سوچا آپ جگہ بدل دے، جواب آئے گا اگر میرے جد علی کا بستر بنا ہوتا۔ کربلا والے ڈرتے نہیں ہیں، کربلا والے ڈرتے نہیں ہیں، ساری دنیا ایک طرف اور کربلا والے ایک طرف۔ ان کی پہچان ہے، یہ پیاس دیکھ کے سبیلے نہیں لگاتے، حسین کے نام پہ سبیلے لگاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، یہ پانی پلاتے ہیں، یہ دوسرے مذہبی لوگوں کی عزت کرتے ہیں، یہ کسی کا دم نہیں چھوڑتے، کسی کا دم نہیں چھوڑتے۔ ان کو گھیر بھی لیا جائے تو یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ ان کو پتا ہے کہ دشمن کے پاس جتنے بھی میزائلیں ہوا کرے، ہمارے پاس ناد علی ہے، ہمارے پاس ناد علی ہے۔ اور 12 دن 40 دن اور اب کے وہ سارے دن سب کو ملا دو تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، دنیا ایک طرف ہے، کربلا والے ایک طرف، دنیا ایک طرف ہے، کربلا والے ایک طرف ہے۔ تو یہ کربلا ہے حضور۔ اور پھر کربلا کی آزاداری، کربلا کی آزاداری لندن میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، جرمن جاپان میں بھی ہو رہی ہے۔ ایک جملہ کہوں، کہیں روح کے ساتھ ہو رہی ہے، کہیں روح کی اتنی طاقت شامل نہیں ہے، مگر ہو رہی ہے، آزاداری ہو رہی ہے، ہر جگہ آزاداری ہو رہی ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ اس میں ملاوٹ نہیں آنی چاہیے۔
वाह 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 बहुत अच्छा इशारा है वाह 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 अलग तुम बना रहे हो ना, अलग ला रहे हो, तुम कोई पहली बार नहीं ला रहे हो अलग, दादा परदादा उसके ऊपर उनके दादा उनके दादा, 1100 साल का हमारा भारत का इतिहास है। बच्चों को जरा इतिहास भी पढ़ाया करो। 1100 साल से हमारी आजादी यहाँ पे हो रही है। वो हैदराबाद वाले, लखनऊ वाले, कानपुर वाले, जौनपुर वाले अगर कहें कि हमारी वजह से हो रही है तो उनसे कहना तुम आजादी की वजह से हो, तुम्हारी वजह से आजादी वाह 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 1100 साल से अलग सजाए जा रहे हैं, तो फिर अलग सजाओ, झांकी मत बनाओ। समझ गए मेरी बात? तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ मिक्सिंग नहीं चलती, तुम्हारे यहाँ जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहता है, जैसा है वैसा रहता है। कितने साल से करबला सुन रहे हो? कभी मौलवी से कहा कि गई करबला पढ़ो? हैं? कभी कहा किसी मौलवी से गई शहादत पढ़ो, कुछ नया लेके आओ? नहीं, फजाइल में आप तलाश ढूंढते हैं, ठीक है, फजाइल में नहीं मानते आप। और जहाँ मौलवी ने नई तलाश पेश करना शुरू की, दो बुजुर्ग खड़े होकर कहते हैं मौलाना नई करबला और जाकिर से खुदा की पनाह। क्यों? हमारे यहाँ नया नहीं चलता, हमारे यहाँ जो है वो हमेशा रहता है। दुनिया के उसूलों पे हम नहीं चलते, दुनिया के उसूलों पे नहीं चलते। दुनिया का क्या उसूल था? बड़े को मार दो, छोटे कंट्रोल में आ जाएंगे। पता नहीं महसूस कर पा रहे हो, नहीं महसूस कर पा रहे हो? दुनिया का क्या उसूल था? बड़े को मारो, छोटे कंट्रोल में आ जाएंगे। जिस मुल्क में गया बड़े को मारा, छोटे कंट्रोल में, बड़े को मारा, छोटे कंट्रोल में। आगे करबला वालों के बीच बड़े को हटाया, छोटे सब बड़े हो गए। महसूस नहीं किया तुमने? मैंने क्या कहा तुमसे? आगे करबला वालों के बीच के बड़े को मार देंगे तो छोटे सब कंट्रोल में आ जाएंगे। या उल्टा हो गया, क्योंकि ये करबला है, या उल्टा हो गया, बड़े को मारा, छोटे सब बड़े हो गए। सुभान अल्लाह अब किससे बात करें, किससे मामला करें? सब बड़े हो चुके हैं। तो कुछ बात समझ में आ रही है? करबला है, करबला की आजादारी है, आजादारी में मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ताबूत सजा रहे हो, ताबूत सजाओ, अलग सजा रहे हो, अलग सजाओ। कभी भूल गए हो, तरीका जहीं से निकल गया, बड़े बूढ़े को बुलाओ, उनसे पूछो भाई आलम कैसे बनाते हैं, से पूछो ताजिए में क्या रखा जा सकता है, क्या नहीं रखा जा सकता, ताबूत में क्या रखा जा सकता है, क्या नहीं रखा जा सकता है। सीखो, शीयत में मिक्सिंग नहीं चलती है, शीयत में मिक्सिंग नहीं चलती, नहीं चलती शीयत में मिक्सिंग। ये ध्यान में रखना, यहाँ कुछ भी बाहर का नहीं चलता। हर चीज फॉर्मूले के तहत है, हर चीज को कह दिया गया है, और जितना कहा गया है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? जो चादर के अंदर है वही है। ऐसा नहीं है कि हम जनाब ज़ैनब को कम चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे शख्सियत की मोहब्बत कम है, उनके मरातीब और मदारिस कम है, ऐसा नहीं है। मगर जो चादर के अंदर है वो चादर के अंदर है। समझ रहे हैं? जिसकी जो तादाद हमारे यहाँ बच्चों को बताई जाती है उससे आगे पीछे की कोई दास्तान नहीं। तो करबला, आजादी, सज्जाद। अब दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, पॉलिटिकल सिटी में रहते हो, कमा रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, परवरिश कर रहे हो, बड़ा बना दिया है, बच्चे काम पे लग गए हैं, रोजी रोटी है माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। वक्त की 2 रोटी खाओ मगर ईमान के साथ, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। बच्चियों को पढ़ाओ हिजाब के साथ, घर का माहौल हुसैनी रखो बड़े फख्र के साथ। घबराया ना करो किसी से, क्योंकि पूरा शहर इतना ज्यादती होता है तो मुख्तार दवा नहीं करता। और ये व्हाट्सएप में ग्रुप बना के इनके खिलाफ उनके खिलाफ ये छोटी छोटी
لڑائیاں عورتوں کے لیے چھوڑ دو، مردوں کے کام نہیں ہے، مردوں کے کام نہیں ہے، مردوں کے کام ہے اگر طاقت ہے تو آن لائن یونیورسٹی بناؤ، اگر کچھ کر سکتے ہو تو ڈیبیٹ رکھو، اگر کچھ کر سکتے ہو تو زوم میں اچھے اچھے لوگوں کو میٹنگ لو، اچھے اچھے لوگوں کو بلاؤ، اچھے اچھے لیکچر دلواؤ، اگر کچھ کر سکتے ہو تو ڈیجیٹلی کچھ ایسا کر دو کہ تمہاری قبر میں کام آئے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں یہ جو ڈیجیٹل کے بھکاری لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں ٹہلتے ہوئے، جو سبسکرپشن پہ جیتے ہیں وہ سبسکرپشن ختم ہونے پہ مر جاتے ہیں، جن کی زندگی یوٹیوب کے ہاتھ میں ہے، جب تک چینل رکھے گا زندہ ہے، ہٹا دے گا تو ختم ہو جائیں گے، ان کے جیسے نہ بنو، علم اٹھایا ہے تو تمہارے ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے، تازیہ اٹھایا ہے تو تمہارا کندھا مضبوط ہونا چاہیے، جلوس میں چلے ہو تو تمہارا قدم مضبوط ہونے چاہیے، اور شکریہ ہے ایڈمنسٹریشن کا، شکریہ ہے دلی سرکار سینٹرل گورنمنٹ کا کہ دلی جیسی جگہ پر آج اتنا بڑا مجمع ہر سال حسین کو رونے کے لیے جمع ہوتا ہے، یہ پرمیشن نہیں ملا کرتی، یہ پرمیشن صرف اس لیے مل رہی ہے کہ پوری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ تم مظلوم کے ساتھی اور ظالم کے خلاف، سب کو معلوم ہے یہاں کوئی پالیٹکس بازی اور کوئی بازیاں نہیں ہوتی ہیں، یہاں صرف پیور آنسو بہانے کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ دیکھو علی طاعت بلا سری سر ہے، انہیں کس نے بلایا ہے؟ میں نے نہیں بلایا، محسن نے نہیں بلایا، اور کئی لوگوں نے نہیں بلایا، بس لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک سنڈے ہے، یہ سنڈے میں سفر میں ایک مجلس برپا ہوتی ہے، وہ دن یاد ہے آپ کو جب پہلی دوسرے سال مجلس کی تھی؟ کتنے لوگ تھے؟ میں تھا پڑھنے والوں میں موجود تھا، تمہیں پتا ہے اسے کہتے ہیں دعائے زہرا، یہ کسی کی محنت نہیں ہے، یہ دعائے زہرا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ کسی کے خلاف نہیں، زہرا کے خلاف ہے۔ سب سے بڑا مجمع اس وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے، کربلا میں نے تمہیں سمجھائی تو وقت میں عزاداری مکسی مت ہونے دو، نماز پڑھنے والے، ماتم کرنے والے، ایک پروفیشنل مت لانے دو، خدا کے واسطے اس میں مت لانے دو۔ محسن بھائی ہم نے کیا مجلس چاہ دیا تھا کیا آپ سے؟ نہیں نا، ہدیہ نہیں دے کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں بلا رہے مجھے، میرے وقت کا امام مجھے بھیج رہا ہے، مجھے لوگ کیا دیں گے جو حسین عطا کرتے ہیں، انہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ میں نے اپنے کو اس لیے کہا ہے کہ دوسرے لوگ اس بات کو سمجھ لیں، جو دعا پڑھ رہے ہیں، جو ماتم کر رہے ہیں، جو انجمن لے کے جا رہے ہیں، یہ بیچ سے ہدیے کا جو معاملہ ہے اسے تھوڑا سا ہلکا کریں، ہلکا کریں تھوڑا سا، حالات خراب ہیں، لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو، جاب کو، فیس کو پرابلم ہے، اب وہ عزاداری کر رہے ہیں، میرا کیا کام ہے عزاداری کو فروغ دینا، عزاداری کو فروغ دینے کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہو جانا، یہ عزاداری کو فروغ دینا، نہیں ہے کہ اتنا ڈیفیکلٹ بنا دوں اپنے آنے کو کوئی بلا نہ سکے، بالکل اسی طرح سارے علماء کو، سارے ذاکرین کو، سارے توحید خان کو، سارے مدعاؤں کو، سب کو مل جل کر یہ ایفرٹ کرنا چاہیے، عزاداری کو آگے بڑھانا، عزاداری کو آگے بڑھانا، اسے پڑوس کا ملک نہیں بنانا ہے، چاہے ایک ممبر پہ 5 تمہارے خان کھڑے ہو گئے، سمجھ رہے نا؟ آپ نے دیکھا پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے اس بات کی کہ ایک جگہ تمیز، تہذیب، فرش اعضاء کا ایک حرم، یہ ہر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اسے بس سمجھ لو، آخری جملے اور رفت مسائل۔ جب بازار جاتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، اچھی چیز لے کے آتے ہو، مگر سید سجاد نکل رہے ہیں، سید سجاد بازار جا رہے ہیں، جو سب سے کمزور غلام جس کا کوئی خریدنے والا نہیں ہے، حضرت امام اسے سجاد لاتے تھے، اس کو پہلے صحت دیتے تھے، اچھا کھانا دیتے تھے، اچھی صحت اور اچھا کھانا جب مل جاتا پھر تربیت دیتے تھے، علم دیتے، جب وہ پڑھ لکھ جاتا تب اسے کربلا سمجھاتے، کربلا سمجھاتے۔ اب 2.5 گھنٹے کی مجلس سے ایک طرف اور ایک جملہ جو کہنے جا رہا ہوں، سجاد نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سجاد نے کربلا ہائی چیک ہونے سے بچائی، کہہ دیا میں نے جملہ، سجاد نے کربلا
हाई जेक होने से बचाइए। हाई जेक होना क्या होता है? सियासी नगरी में हो, सियासत की नगरी में ज्यादा समझोगे, जंतर मंतर पे लोग खड़े हो जाते हैं अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए। फिर क्या होता है, पता चला एमपी साहब को कि आपके खिलाफ कोई भूख हड़ताल में बैठा है। एमपी साहब 5 दिन के बाद खुद ही पहुंच गए, उनके साथ एक फोटो खिंचा ली, वो फोटो वायरल हो गई। फोटो वायरल हो गए, उससे एमपी साहब को क्या फायदा हुआ? एमपी साहब को ये फायदा हुआ कि वो जो भूख हड़ताल में बैठा था उसका सारा प्रोग्राम हाईजेक हो गया। यानी अब वो 2 साल भी भूखा रहेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि फोटो सब कुछ ही है। समझ रहे हैं ना? हाईजेक होने से बचाना। करबला को सज्जाद ने हाईजेक होने से बचाया। इसमें कोई दाखिल नहीं हुआ, वही दाखिल हुए जिन्हें सज्जाद ने चाहा। मजलिस में खुद मौजूद रहे, बीच मजलिस में उठ के चले जाते हैं। रोने वाला रोते रोते देखता कि सज्जाद दिखाई नहीं दे रहे हैं, दौड़ के बाहर जाता तो देखता कि जहाँ चप्पल ही उतार कर रहा है तो हम तुम्हारा मौला बैठा हाथ को छोड़ के कहता मौला बैठने की जगह नहीं है, मौला फरमाने लगे कि तू मेरे बाबा को रो रहा है।